اگر ہم ذمہ داری نبھائیں گے تو ہم بہترین امت، ورنہ ہم بدترین امت میں شمار کیے جائیں گے۔ اگر آج کے معاشرے پر ہم غور کریں گے، جس طرح سے میں نے دعوت کے مفہوم میں کہا، آج ہمارے ذہنوں سے دعوت کا مفہوم کوسوں دور چلا گیا۔ آج ہمارے ساتھ اللہ ملیہ نرس راجو برے میں شریک ہوتے ہیں، ہم ہماری بات ان سے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی جو تم کام کر رہے ہیں وہ غلط کام ہے، یہ نیکی کا کام کرو اور اس برائی سے روکو اور ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ ہم میں تو کوئی نہیں کر رہا، انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ صافات یعنی سورہ حامیم سجا سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 من المسلمین، اللہ تبارک و تعالی جن کے بارے میں سورہ اخلاص ہم نے پڑھا ہے، جن کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس عرش پر مستوی ہے، جس عرش پر اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، اس کے نیچے ایک کرسی ہے، وہ کرسی عرش کے سامنے، کرسی اور عرش کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس بڑے عرش کے سامنے وہ کرسی اتنی چھوٹی ہے گویا کہ تم ایک بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی انگوٹھی رکھ دیتے ہو، اور اس کرسی کے سامنے یہ ساتوں زمین اور آسمان اتنے ہیں جیسا کہ تم ایک بڑے ریگستان میں انگوٹھی رکھتے ہو۔ وہ ہستی نہ جس کو کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے، وہ ہستی جس کو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر ساری دنیا مل کر وہ اللہ رب العالمین کی ایک دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن اگر وہ ایک اللہ کی مصروف عبادت کرتے جائے، ایک کے بعد ایک کنٹینیو عبادت اور تعریف کرتے جائے، تو اس اللہ رب العالمین کی شان میں ذرہ برابر بھی بڑائی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر یہی دنیا، ساری دنیا مل کر اللہ کی بڑائی بیان نہیں بھی کرے گی تو اللہ رب العالمین کی عزت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ ذرا بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان پہ سے عرش پر سے کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ اللہ کہتے ہیں کیا اس سے اچھی بات والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں، کیا اس سے اچھی بات والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ومن احسن، کوئی اچھی بات والا ہو سکتا ہے؟ قولا ممن دعا، اس سے اچھی بات والا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وعمل صالحا، جو نیک عمل کرتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں۔ اس آیت میں دو پہلو ہیں۔ پہلا ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دینا ضروری ہے اللہ کی طرف، بہت امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے اندر، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اور اس میں جو دعوت دینے والا ہے ان کے لیے 3 نقطے ہیں۔ پہلا ہے کہ وہ اللہ کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ دوسرا نقطہ ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ نہیں کہ صرف لوگوں کو بلاتا رہے بلکہ خود بھی نیک عمل کرتا رہے، اور جب وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، اور جب وہ نیک عمل کرے گا تو لوگوں میں اللہ تعالیٰ خود اس کی عزت ڈالیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لوگ خود اس کی عزت کریں گے۔ لیکن جب عزت کرنے کی بنا پر جب اس کو تکبر آنا شروع ہوگا، جب غرور آنا شروع ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بابا آپ وقال اننی من المسلمین کہنا، تم کوئی بڑے نہیں ہو، اللہ نے تمہیں چنا ہے اسلام کے کام کے واسطے۔ تو دائی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جب لوگ تعریف کرے، جب تمہاری لوگ عزت کرے تو تم کہنا وقال اننی من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں، میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام اس دعوت دین کو پھیلانے کے لیے تک ودو محنت کرتے تھے، بہت جستجو کرتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں تک اسلام پہنچایا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قصہ اور واقعہ ہے وہ یہ کہ آپ ایک جنگجو اور لوٹنے ڈاکوؤں کے قبیلے سے تھے۔ آپ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیے، اور آپ جنگجو قبیلے کے تھے، اور اس وقت مشرکان مکہ کا زور تھا مسلمانوں پر، اور وہ بیچ مکہ میں جا کر
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना शुरू कर दिए। जैसा ही ये मुशरिका ने मक्का के कानों में आवाज गई, मुशरिका ने मक्का का खून गर्म हुआ और वो मुशरिका ने मक्का अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारना शुरू कर दिए। इतना मारा कि आप लहूलुहान होकर बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए। अल्लाह के रसूल को पता चला। अल्लाह के नबी कहा, ऐ अबू ज़र, मैंने कहा था कुछ ना कहना, जाओ वापिस अपने कबीले वालों को इस्लाम की दावत दो। जब तक तुम्हारा पूरा कबीला इस्लाम में नहीं आता, जब तक तुम यहां पर नहीं आना। देखिए उनकी जुस्तजू, उनके पास कैसा जज्बा था इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचाने का। वापिस गए। चंद ही दिन हुए थे कि फिर वापिस आ गए। दस्तक दी। अल्लाह के नबी ने कहा, कौन? अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि मैं अबू ज़र गफ़ारी। अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना पूरे कबीले को मुसलमान बनाने तक नहीं आना यहां पर। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी बाहर तो आकर देखिए। अल्लाह के नबी जब बाहर आकर देखते क्या है कि बाहर एक बड़ा जंबे गफीर ठहरा हुआ है, कुछ काफी लोग ठहरे हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू ज़र ये कौन लोग है? हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये मेरे कबीले वाले हैं। अल्लाह के रसूल, इन सब ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ये तमाम लोग मुसलमान हो चुके हैं। ये थी स्पिरिट उनकी, ये जज्बा था उनके पास इस्लाम पहुंचाने का। सहाबा इकराम के बारे में आता है, वो लोग इस्लाम फैलाने में इतने जुस्तजू करते थे कि इस्लाम फैलाते फैलाते दुनिया खत्म हो गई, पानी समंदर लग गया। सहाबा ने कहा, चलो समंदर के अंदर, समंदर के बाद अगर कोई कौम होगी तो उनको भी इस्लाम बतलाएंगे। समंदरों के अंदर अपने घोड़ों को डाल दिया। शायर ने बड़ा ही खूब कहा, दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लिहाजा आज के माशरे में, आज के माहौल के हिसाब से हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है दावत देना। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में बार बार कह रहे हैं कि दावत के बारे में अगर आप कुरान का मुताला करेंगे इल्मी तौर पर तो आपको पता चलेगा कि कुरान में 6666 आयतें हैं, जिनमें से 530 या 540 ऐसी आयतें हैं जो सिर्फ मसले मसाइल पर मबनी है। मसाइल, नमाज कब पढ़ना चाहिए, नमाज कैसी पढ़ना चाहिए, जो भी मसाइल जो होते हैं उन मसाइल पर 530 या 540 आयतें। बाकी की तमाम जो आयतें हैं 6666 में, वो तमाम आयतों में इस बात का तज़किरा किया गया है कि कौन से नबी ने अपनी कौम को किस तरह से दावत दी, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कैसा दावत दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कैसा दावत दी। लिहाजा आज हम मुसलमान माशरे पर अगर गौर करेंगे तो हम इन 530 आयतों के पीछे लड़ रहे हैं और वो हजारों आयतें जो दावत के ताल्लुक से कह रही है हम उनको छोड़ चुके हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में इरशाद फरमाते हैं, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा व मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अल्लाह कहते हैं लोगों को बुलाओ इस्लाम की तरफ, उदउ इला सबील रब्बिका, अपने रब के रास्ते की तरफ, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, बहुत हिकमत, दानिशमंदी, अकल, सबर, सुकून के साथ उनको हिकमत के साथ इस्लाम की तरफ बुलाओ। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, और उनके सामने नसीहत पेश करो, बेहतरीन नसीहत पेश करो। यानी हम जब इस्लाम पेश करते हैं या किसी की इस्लाह करते हैं या नेकी की तरफ बुलाते हैं तो हमें चाहिए कि हम हिकमत इख्तियार करें, ना कि दो टोक अंदाज में उसको कह दे, बल्कि हिकमत का एक नमूना अगर हम देखेंगे तो अखलाक की हिकमत सबसे इंपॉर्टेंट और अहम है हम सबके वास्ते। अखलाक की हिकमत अगर आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नबी की जिंदगी तुम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह के नबी इस्लाम की दावत दिए बगैर लोगों को इस्लाम मिला रहे हैं।